پشاور اسپورٹس کمپلیکس کرکٹ گراؤنڈ میں بھاگتی دوڑتی چھکے چوکے لگاتی جیت کا جشن مناتی خواتین. یہ مناظر خیبر پختونخوا جیسے قدامت پسند معاشرے میں خال خال ہی دکھائی دیتے ہیں. خواتین کا اس طرح کھیل کے میدان میں آنے کا مقصد دراصل آن لائن تشدد کے خلاف خود کو ذہنی طور پر مضبوط بنانے کا ایک اعلان ہے. آن لائن تشدد جیسے کہ یہ آن لائن ہراسمنٹ ہماری آف لائن زندگی کو اثر انداز کرتی ہے، اسی طرح آف لائن ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہی ہم لوگ ان چیزوں کو اسٹریس سے کوپ اپ کر سکتے ہیں اور ہم اسٹریس سے باہر نکل سکتے ہیں. یہ بات اچھی گیمز ہم لوگ کرتے، لیکن غلط کامنٹس کی وجہ سے ہمارا دل بہت خفا ہوتا ہے اور اس سے ہماری مینٹلی ہم لوگ ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں. لیکن گیمز یہ ایک سائڈ سے یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اس گراؤنڈ میں جب جاتے تو مینٹلی بھی ہم لوگ اچھے ہوتے اور فزیکلی بھی ہم لوگ اچھے ہوتے. ڈیجیٹل تشدد حقیقی تشدد کی تھیم پر دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کی تقریبات کا اہتمام کیا گیا. ڈیجیٹل تشدد سے مراد وہ ہراسانی اور استحصال ہے جو ڈیجیٹل ذرائع کے ذریعے خواتین اور لڑکیوں کے خلاف کیا جاتا ہے، جیسے کہ ان کا پیچھا کرنا، دھمکیاں دینا یا انہیں ذہنی اذیت میں مبتلا کرنا. اس میں بغیر اجازت نجی تصاویر یا ویڈیوز کو شیئر کرنا، سائبر بولنگ، ٹرولنگ، آن لائن اور جنسی ہراسانی، مصنوعی ذہانت کے ذریعے تیار کی گئی جعلی فاحش تصاویر اور ویڈیوز، سوشل میڈیا پر نفرت انگیز تقاریر اور جھوٹی معلومات پھیلانا بھی شامل ہے. دیکھیں، آن لائن ہراسمنٹ تو ہم دیکھتے تھے، لیکن یہ ہراسمنٹ اب وائلنس میں، تشدد میں تبدیل ہو گئی ہے. اور اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو کتنی بچیاں ہیں جو اپنی زندگی گنوا چکی ہیں اس تشدد کی وجہ سے. تو یہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے اس چیز پر بولنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس چیز کا خاتمہ ہونا چاہیے. اے آئی کا جو مس یوز اس وقت ہو رہا ہے، خاص طور پہ جو آپ کی ڈیجیٹل مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے ماہرین بھی آن لائن تشدد کے آف لائن زندگیوں پر پڑنے والے اثرات کے حوالے سے فوری پالیسی بنائے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. پورا سسٹم بنانے کے لیے ہے جو ان کا جنڈر ڈپارٹمنٹ بنا رہا ہے کہ یہ ایک بہت اہم ایشو ہے اور یہ زندگی جو ہے وہ کسی بھی ورک پلیس پہ کسی خاتون کا کیریئر تباہ کر سکتی ہے، کسی کی فیملی لائف تباہ کر سکتی ہے اور بچیاں جو ہیں وہ آنر کرائم کا شکار ہو سکتی ہیں، یا کچھ کیسز میں جو بچیوں نے سوئسائڈ کمٹ کی. تو یہ جو ہے یہ اس کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے. اویئرنیس کریٹ ہونی چاہیے، اسی لیے بہت سارے ایسی خواتین ہیں جو اس پہ بات نہیں کرتی ہیں، حالانکہ وہ وکٹمز بھی ہوتی ہیں، ان کو ہراس کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی اس کو سمجھا نہیں جاتا ہے ایز پارٹ آف ہراسمنٹ. تو اس پہ بات کرنا، اس پہ اویئرنیس اسپریڈ کرنا، اور یہ کہ کیا آپ کے جو خواتین ان کے جو ٹارگٹ کی گئی ان کے لیے کیا ریکورس ہے، کیا کیا ان کو پروٹیکشن، اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. DRF کا شمار پاکستان میں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے کام کرنے والے اولین اداروں میں ہوتا ہے. اس کی بانی نگہداد آج ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں. نگہت 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کی شروعات میں آپ کے ادارے کی جانب سے اس مرتبہ ڈیجیٹل سیکیورٹی ہیلپ لائن کا آغاز کیا گیا ہے. پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ ہیلپ لائن کیسے کام کرے گی؟ شکریہ فاطمہ، آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. جو ڈیجیٹل سیکیورٹی ہیلپ لائن ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگ جو ٹیک فیسیلیٹیڈ جینڈر بیس وائلنس ہے اس کو اب جو آگے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے کرائمز آ رہے ہیں خواتین کے خلاف، آن لائن جو کرائمز ہیں ان کو کس طریقے سے ہم لوگ اپنی ہیلپ لائن کو کے تھرو وہ ایڈریس کریں. اسی وجہ سے یہ سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن سے اب ڈیجیٹل سیکیورٹی ہیلپ لائن بن گئی ہے تاکہ ہم ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے جو تھریٹس ہیں ان کو ایڈریس کر سکیں. 10 دسمبر تک جاری رہنے والی صنفی عدم مساوات اور وائلنس کے خلاف منائی جانے والی اس تحریک میں ہر جنس، عمر اور شعبے کے لوگوں نے بھرپور حصہ لیا. 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کی سرگرمیوں میں حصہ لینے والی خواتین پر امید ہیں کہ اس طرح کے پلیٹ فارمز پر آواز اٹھانے سے نہ صرف آن لائن ہراسمنٹ، آن لائن تشدد کے طور پر قبول کی جائے گی، بلکہ مستقبل قریب میں اس حوالے سے مربوط قانون سازی بھی کی جائے گی. فاطمہ نازش، DW اردو، پشاور، پاکستان.